اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان، ہماری بحث ہو رہی تھی قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی مختلف جہات ہیں، جن میں سے ہماری بحث ہو رہی تھی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب جو ہے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، کہ جس کے مقابلے میں آج تک کوئی کتاب نہ آ سکی، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ ورنہ ایسے ایسے فصیح و بلیغ انسان اور ان کا کلام پڑھا ہوا ہے، اگر یہ بشر کی کتاب ہوتی، انسان کی لکھی ہوتی، تو یقیناً اس سے کو آگے پیچھے اس کے نزدیک آ جاتا، 90%، 95% تک اس کے نزدیک آ جاتا۔ لیکن یہ کیونکہ خدا کی جو کتاب ہے، اور بعض جہات تو واضح ہیں، بعض جہات ایسی ہیں کہ حتیٰ نہ سمجھنے والے جو بعض فصاحت و بلاغت کو زیادہ نہیں بھی درک کر سکتے، فصاحت و بلاغت کے استاد نہیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے یہ کتاب جو ہے عظیم ترین کتاب ہے۔ لہذا دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ جو بحث تھی وہ فصاحت و بلاغت میں تھی، اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے عرض کیا کہ اس کے مقابلے میں آج تک کوئی کتاب نہ آ سکی، اور جو انسان فصاحت و بلاغت کو نہیں بھی سمجھتے ان کے لیے بھی یہ ایک شیرین ترین اور خوبصورت ترین دل نشین کتاب ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے مختلف پینٹنگز دیکھی ہوں گی، ان کے اوپر مثلا جو ہے ایک بنا ہوتا ہے سین مختلف، یعنی ایک دریا کا سین یا پانی کا، ساتھ سبزہ ہو گیا، سورج غروب ہو رہا ہے، اس میں کشتیاں چل رہی ہیں، اور اس میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ جو ہے جانور دکھا دیے۔ بعض پینٹنگ اتنی مسحور کن اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے اگر کسی سے سوال کریں کہ بتاؤ اس کی کون سی چیز جو ہے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ پینٹنگ جو ہے وہ اتنی پسند آئی ہے، تو بعض کا انسان جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ کہ یہ نہیں آیا اس نے نقوش اتنے اچھے بنائے ہیں پینٹنگ والے نے، پینٹر نے، یا اس میں جو ہے مثلا درخت اچھا بنا ہوا ہے، یا کشتی اچھی بنی ہوئی ہے، یا پانی کا نظارہ، یا سورج طلوع یا غروب ہونے کا سین۔ انسان بہت کا چیز نہیں بتا سکتا، بلکہ کہتا ہے کہ سارے سین مل کر ایک ایسا مسحور کن یہ سین جو ہے نظارہ بنا رہے ہیں کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پینٹنگ جو ہے انتہائی اعلیٰ قسم کی پینٹنگ ہے، یعنی یدرک ولا یوسف، یعنی اس کو درک تو ہو رہا ہے کہ اس میں کیا اچھائی ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے، لیکن اس کو بیان کرنا انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید بھی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے بارے میں ایک عام پڑھا لکھا انسان بھی جو ہے، سادہ سطح ان پڑھ بھی جو مثلا اس کو حفظ کرتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کے مطالب پہ غور کرتا ہے، تو اتنا اعجاب انگیز اس کے مطالب، اس کی جو ہے شیرینی، اس کی خود تلاوت، اس کے الفاظ کی چینش، کہ انسان کبھی تھکتا نہیں، بلکہ جتنا انسان قرآن کو حفظ کرتا جائے، اس کو جو ہے حتیٰ پڑھتا جائے، تلاوت کرتا جائے، تو اس میں انسان کو جو ہے محبت اوج پر چلی جاتی ہے، اس کی شیرینی اور جو لطف ایک قسم کا خاص دلوں میں جو ہے وہ پہنچتا ہے، وہ انسان کو جو ہے مسحور کر دیتا ہے۔ لہذا جو خلوص دل والے تھے جب قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کی عظمت کے سامنے تسلیم ہو گئے، اور آج بھی تاریخ پڑھنے کے بعد انسان ایسے ہیں جو عرب مخصوصاً، یا جو صحیح فکر والے جو قرآن مجید کے مطالب پڑھتے تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت اور اس کے مطالب کی وجہ سے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے۔ البتہ یہ کہ دلوں میں بھی اتنی طہارت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو بعض لوگ تھے جو لجوج ڈٹ گئے، قرآن کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، دیکھتے تھے کہ واقعاً اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے مطالب، اس کا جو ہے ایک پورا جو ہے شیوا
ایسا مسحور کن ہے کہ وہ کہتے تھے واقعاً جو ہے نا یہ باعظمت کلام ہے، لیکن یہ جادو ہے، سحر ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اگرچہ ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اس کو سحر اور جادو کیا، لیکن کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ یہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ بھی محتوا کے علاوہ سے وہ معجزہ ہیں، خدا کی کتاب ہیں، لیکن ان کی بھی زیبائی جو ہے ادبی وہ معجزہ نہیں تھی۔ اس کا جو ہے ادب، اس کی خوبصورتی جو ہے ادب کے حوالے سے، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو ہے یہ برترین شعراء جو ہیں عرب کے، وہ اس کے سامنے جو ہے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ بلکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو بدترین دشمن تھے آ کے چھپ کر ساری رات جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس کھڑے ہو کے کوئی دروازے کے پاس اس دیوار کے ساتھ اس دیوار کے ساتھ سنتے تھے، لیکن بعد میں جب صبح ہوتی جانے لگتے ایک دوسرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے۔ لہذا اس لیے خداوند عالم نے واضح قرآن مجید میں کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ کہہ دو کہ اگرچہ تمام کے تمام جن و انس جو ہے وہ کٹھے ہو جائیں اس پر کہ وہ مل کر بھی مثل اس کی لا سکیں، اس جیسی کتاب لا سکیں قرآن جیسی، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو وہ اس کی مثل کتاب نہیں لا سکتے، بے شک سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ پشتیں جوڑ لیں، مل کر بیٹھ جائیں۔ لہذا اس کا جو ایک اعجاز ہے، البتہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو فصاحت و بلاغت سنتے ہیں ان کے لیے کہ اس فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کوئی بھی بشری کتاب اس کے پائے تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے بعد ایک اور جو معجزے کی جہت ہے قرآن مجید کی، وہ ہے کہ اس کی تمام آیات اور اس کے مطالب میں ہمہ آہنگی ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ خود خدا فرما دیتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر جو ہے یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتی لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے، کیونکہ طبیعت انسان ہے کہ جو وہ کوئی کتاب بھی لکھتا ہے، کوئی مطالب بیان کرتا ہے، تو جو شرائط، زمان و مکان جو ہوتے ہیں ان کی تاثیر اس پر ہوتی ہے، عالم دنیا کی رنگ بو ذائقہ اس میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی زمانہ گزرتا جاتا ہے، تکامل کی طرف انسان جاتا ہے، تو بعد اس کے پہلے بیان کیے ہوئے مطالب جو ہے ان میں اشتباہ نکل آتا ہے اور اس کو مزید پختہ انداز میں تبدیل کر کے لکھتا ہے۔ یہ حتیٰ یہاں تک کم از کم جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انسان ہے، بولتے بولتے بھی بڑی تیاری انسان نے پڑھا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی خدا نہ خواستہ کبھی کسی آیات، روایت یا مطلب بولتے بولتے اس میں غلط لفظ استعمال ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں نہ آپ کو لغوی غلطی ملے گی، نہ اس کے مطالب میں آپس میں جو ہے کوئی مشکل پیش آئے گی، بلکہ پورے کا پورا قرآن جو ہے انتہائی عقلی انداز سے دیکھیں تو تب بھی کامل ہوگا، فطری حوالے سے دیکھیں تب بھی کامل ہوگا، علمی حوالے سے، فلسفہ، عرفان، کسی حوالے سے دیکھیں گے کوئی قرآن مجید میں جو ہے وہ ذرہ برابر بھی نقص نہیں نکال سکے گا۔ لہذا دانشمندان ہیں مثلا دنیا کے پڑھے لکھے، انہوں نے 3 حوالے سے جو ہے اس کو بررسی کی ہے کہ خود جو دانشمند بنتے ہیں، کوئی فیلسوف، کوئی عالم فلاں، ان میں 3 عوامل آپ دیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ طول زمان میں جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ان میں تکامل آتا جائے گا اور ان کے افکار پختہ ہوتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلے ان کا جو ابتدائی طالب علمی میں، اس کے بعد تھوڑے سے بعض چیزوں میں ضعیف ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ان میں تکامل آتا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جو سخن ہے، ان کی جو گفتگو، ان کے جو مطالب ہیں، وہ شرائط روحی کے حوالے سے، مختلف روحیات ہوتے ہیں انسانوں میں، مختلف ہوتا ہے، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک مطلب کہ ایک انسان ہے نا، تو ایک کسی صفت کے تحت تاثیر آ کر وہ اس کی تعریف کرے گا، یار اس جیسا انسان دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ عرصے بعد اسی میں کوئی نقص دیکھے گا تو اسی کی مخالفت شروع کر دے گا، اسی طریقے سے ایک کو علمی نظریہ پیش کرے گا، کچھ عرصے بعد جو ہے اس تکامل کی سطح پر آئے گا، اس میں جو ہے پختگی آئے گی تو وہ عمیق تر ہو جائے گا، تحولات زمانہ کو دیکھ کر اس کے نظریے میں بھی چینجنگ آ جائے گی۔ لیکن
قرآن مجید ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں یہ جو نازل ہوا، بعض آیات سفر میں نازل ہوئیں، بعض حضر میں جو ہے نازل ہوئیں، وطن میں، بعض جنگ میں، بعض صلح میں، بعض خوشی کی حالت میں، بعض جو ہے وہ حزن اور غصے کی حالت میں، بعض جو ہے مصیبت کی حالت میں، بعض بالکل آسانی کی گشائش کی حالت میں نازل ہوئیں۔ لیکن تمام ان تبدیلیوں اور حالتوں کے باوجود قرآن مجید کے سخن اور اس کے جو ہے مطالب میں آپ کو ذرہ برابر بھی ایک نقص اور تناقض اور تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ جو ایک ایسا نہیں ہے کہ اس میں پہلے قرآن نے دعویٰ کیا اور تھوڑے عرصے بعد جو ہے ہاتھ کھینچ لیا اور اس سے منصرف ہو گیا ہو، بلکہ جو دعویٰ کیا ہے، حتیٰ قرآن کے بارے میں تحدی کی ہے کہ اس کے مقابلے کتاب لے آؤ، تو آج تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید نے مطلب بیان کیے ہیں، کبھی اس میں سے ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں کوئی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ پہلا تھوڑا سا اشتباہ تھا اور اب جو ہے درست ہی ہے، نہ۔ لہذا ایسا اسلوب ہے آیات قرآن کا کہ مختلف قسم کی شرائط میں بھی، کہ جہاں کبھی دشمنوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کبھی مومنین میں ہو رہی ہے، کبھی جو ہے احکام بیان ہو رہے ہیں، کبھی قصص اور قوانین اور حکایات اور قصے بیان ہو رہے ہیں انبیاء کے، کبھی پرانی امتوں کی، کبھی ابھی موجودہ حالات پر، لیکن ہر صورت میں یہ قرآن مجید کا محتوا جو ہے وہ صادق، حق اور یکساں اور ہم آہنگ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ لہذا اگر یہ کسی بشر کی جو ہے یہ کتاب ہوتی تو یقیناً اس میں جو ہے بہت زیادہ تضاد اور نقص پائے جاتے۔ لہذا ایک معجزہ ہونے کی جہت جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی کہ اس میں کوئی نقص بھی، کوئی تضاد بھی، کوئی اختلاف بھی، نہ اس کے مطالب میں، نہ اس کی ادبی جہات سے کسی حوالے سے بھی اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد جو 5ویں خصوصیت ہے اس کے معجزہ ہونے کی کہ وہ خداوند عالم نے جو اخبار غیبی دی ہیں کہ آج تک وہ غیبی خبریں ایسا جو ہے وہ حقائق کھول کے سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ جو ہے پہلے دنیا میں آ چکے ہیں کہ جو کسی بشر انسان کو پتہ نہیں تھا، یا بعض ایسی خبریں جو جیسے مثلا تورات اور انجیل میں جو سابقہ امتوں کا ذکر آیا تھا، اور یہ نصارہ اور یہود جو ہے اپنی کتابیں ان کے رہبان، ان کے جو اپنے کلیسا وغیرہ میں چھپا کے رکھتے تھے، سب کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خاص جو علماء ہوتے تھے بااعتماد ان کو بتایا کرتے تھے تاکہ ان حقائق کا کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو جان بوجھ کے وہ سوال کرتے، مثلا جو ہے یہ جو یہود و نصارہ جو ہے وہ آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امتحان لینے کے لیے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ جو پہلے خبریں آئی ہیں وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے، تورات و انجیل کے علاوہ یہ بیان ہی نہیں ہوئی، تو پتہ کرتے ہیں کہ آیا اگر یہ رسول ہیں تو ان کو ہو۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے جناب ذوالقرنین اور ان کا قصہ جو ہے وہ ان سے پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اور بہت ساری جو ہے غیب کی خبریں ہیں جو بھی پوچھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو جو ہے وہ یہ مل جاتا، اور یہ یہود و نصارہ جو تھے واقعاً حیران ہو جاتے۔ لیکن آپ کو عرض کیا جب تک یہ دنیا، یہ قدرت، یہ شہوات یہ انسان کے ذہن اور کردار سے نہ نکلیں، دلوں میں طہارت نہ ہو، تو انسان حق دیکھ کر بھی اس کا منکر ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ یہ تو تھی ماضی کی خبریں جو بتائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن مجید میں جو ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ ایک اتصال تھا، رابطہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آپ آئندہ کے بارے میں بھی غیب کی خبریں دیتے، جیسے فتح مکہ کے بارے میں اور قاطعیت کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی نجومی ہیں، بعض لوگ ہیں جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، لیکن یا تو وہ اندازے لگاتے ہیں، یا ایسا جو ہے وہ مبہم انداز میں یا گفتگو ایسی کریں گے کہ جس سے 10 قسم کی جو ہے وہ خبریں نکلیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مخالف بولتے ہیں نا تو ایسی بات کریں گے کہ بعد میں اس کے جو ماننے والے وہ تعویل کر رہے ہوتے ہیں، نہیں انہوں نے ایسا تو نہیں کہا، انہوں نے تو ایسا کہا ہے، وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک اس مطلب جملے سے کئی کی مطلب اس جملے سے نکل رہے ہوں گے، تو لہذا پیش گوئی اس حوالے سے کر دیتے ہیں کہ زو مانی سے پوری ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو کہا میں نے بھائی ان شرائط میں کہا تھا۔ لیکن قرآن مجید کی جو پیش گوئی ہیں، جو غیب کی خبریں ہیں، صریح، شفاف
اور قاطعیت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ جس میں کسی قسم کی تعویل، شک، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ پیشگوئیاں جو کہ اب کئی پوری ہو بھی چکی ہیں، جو کہ اس وقت نہیں ہوئی تھی، مثلا فتح مکہ کے بارے میں، یا مثلا روم جو ہے وہ جو فتح ہوا اور پھر روم جو غلبہ اس نے جو پایا ایران پر، پہلے ایران نے روم پر، یہ سارے کے سارا جو ہے یہ قرآن مجید میں قاطعیت کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوا کہ جس میں کسی قسم کی جو ہے تغیر اور تبدل جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی۔ تو لہذا یہ جو قرآن مجید میں خبریں واقع ہوئی ہیں، جو غیب کی خبریں آئی ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور خداوند عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس میں کسی قسم کی شک اور گنجائش نہیں ہے۔ لہذا دوستان عزیز، قرآن مجید جو ہے اس نے ہمیشہ ایسی خبریں دی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ہے آئندہ میں ایسا ہو جائے گا، یعنی ظاہری حالات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں احتمال بھی کوئی نہیں دے سکتا تھا کہ یہ یکدم ایسے تبدیل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آج سے پہلے کسی نے جو ہے 1 سال پہلے کرونا کی خبر دی ہو کہ جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یکدم جو ہے یہ آ گیا، تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کا کتنا ملکہ اور اتنا علم ہے۔ قرآن مجید جو ہے جو خبریں جو غیب کی دیں، ایک تو ہوتا ہے نا جن کے بارے میں احتمال ہو کہ شاید ہو جائے گا، تو ان کو بھی پتا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اندازہ لگا لیا نہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے جو بیان کروں گا ایسی خبریں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو اس وقت جو ہے حالات تھے۔ مثال کے طور پر جو فتح مکہ کی خبر جو خداوند عالم نے دی، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مظلومانہ حالت میں ہجرت کر کے گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مدینہ میں جنگیں لڑنے کے لیے گئے، ساری فوجیں ان کے پاس تھیں، دنیا ان کے ساتھ تھی، زر و مال ان کے پاس ساتھ تھا، لیکن جو ہے لڑتے رہے مسلمان، کبھی شکست کبھی کامیابی ہوئی، لیکن یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مسلمان آ کے پورے عرب پر اور مکہ پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ لہذا خداوند عالم جو ہے فرماتا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ اللہ جس نے تیرے اوپر قرآن کو واجب قرار دیا ہے، فرض کیا ہے، اتارا ہے، وہ تمہیں تمہارے گھر تمہاری ذاتگاہ کی طرف پلٹائے گا۔ اس وقت انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ آیت جو ہے جوفہ جو ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان میں، وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے جنگ، جہاد، فتح مکہ جو ہے یہ بڑی چیزیں جو ہے بعد کی ہیں، لیکن اس وقت کوئی احتمال نہیں کر سکتا تھا کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ کس طریقے سے فاتحانہ بعد میں آئیں گے۔ میں اس انشاءاللہ اگلی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ فتح مکہ وغیرہ اور قصہ روم کو بیان کروں گا، تاکہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے یہ واقعاً حقیقی پیش گوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔